بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال الصیام جنۃ من النار فمن اصبح صائما فلا یجہل یومئذ وإن امرؤ جہل علیہ ولا یشتمہ ولا یسبہ ولیقل انی صائم ولیقل انی صائم والذی نفس محمد بیدہ لخلوف فم الصائم اطیب عند اللہ من ریح المسک رواہ الطبرانی والنسائی علیہ السلام۔ حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ روایت کرتی ہیں کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں روزہ دوزخ کی آگ سے ڈھال ہے، یعنی روزہ جو ہے یہ دوزخ کی آگ سے بچاؤ کے لیے ڈھال کا کام کرتا ہے۔ آپ نے فرمایا اگر کوئی شخص صبح کرے اور صبح اس حال میں کرے کہ وہ روزہ دار ہو تو وہ اس دن کوئی بدتمیزی نہ کرے، اور اگر کوئی شخص روزے دار کے ساتھ بدتمیزی کرے تو روزے دار اس کے ساتھ بدتمیزی سے پیش نہ آئے اور نہ اسے گالی دے، بلکہ روزے دار اس کو یہ کہے کہ میں روزے میں ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں مجھ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان ہے، روزے دار کے منہ کی بو اللہ کے نزدیک مشک اور عنبر کی خوشبو سے بھی زیادہ ہے۔ یہاں قسم اٹھائی تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، روزے دار کے منہ کی بدبو، روزے دار کے منہ کی بو اللہ کے نزدیک مشک و عنبر کی خوشبو سے بھی زیادہ ہے۔ اس حدیث کو امام طبرانی اور امام نسائی نے بیان کیا۔ اندازہ کر لیں کہ پتہ چلا جو روزہ رکھتا ہے اس کے ساتھ وہ خود کسی کے ساتھ بدتمیزی نہ کرے، کسی کو ایبیوز نہ کرے، کسی کے ساتھ مس بیہیو نہ کرے، اور اگر کوئی روزے دار کے ساتھ روزے دار کو لڑائی کرنا چاہے، برا پیش آنا چاہے، بدتمیزی کرے تو فرمایا روزے دار اس کو صرف یہ کہہ دے کہ میں روزے میں ہوں، اور ایک روایت میں ہے 2 مرتبہ کہے میں روزے میں ہوں، میں روزے میں ہوں۔ اور یہاں روزے دار کی منہ کی بو کی فضیلت یہ ہے کہ فرمایا روزے دار کے منہ کی بو مشک و عنبر کی خوشبو سے بھی اللہ کے نزدیک زیادہ ہے۔ یہ روزے دار کے منہ کی بو کا عالم ہے کہ وہ اللہ کے نزدیک مشک و عنبر سے زیادہ فضیلت رکھتی ہے، تو خود روزے دار کا مقام کیا ہوگا۔ اس لیے ہمیں روزے کا جو مقصد ہے، مقصد روزہ اور مقصد صیام، اسے پانے کی اللہ پاک توفیق عطا فرمائے، اور وہ ہے تقویٰ ہے، طہارت ہے، پاکیزگی ہے، فکر سوچ کی پاکیزگی ہے، تطہیر باطن ہے، تزکیہ باطن ہے، تصفیہ باطن ہے، تطہیر اخلاق ہیں، اور نفس کو مہذب کرنا، شائستہ کرنا ہے، تہذیب نفس ہے، اصلاح احوال ہے، تہذیب نفس اور اصلاح احوال، یہ روزے کا مقصد ہے، اس کو پورا کرنا چاہیے۔ روزے دار کا ادب، احترام، تعظیم، تکریم، اور روزے دار کی خود اپنی گفتگو، معاملات، اس کی رفتار، اس کی گفتگو، اخلاق، کردار، سوچ، فکر، طبیعت، مزاج بالکل پاک، صاف، اجلا اور شفاف ہو۔ روزے دار کے وجود سے پیار چھلکے، اخوت، بھائی چارہ چھلکے۔
According to Hazrat Umm al-Mumineen Hazrat Aisha Sadiqa, may Allah be pleased with her, said that the Holy Prophet, peace be upon him, says, the fastings are the shield. It means protection, safety and security from the fire of hell. Any person who gets up while he is in fasting, so that day that person does not misbehave any other person, does not mishandle with any other person. If any person misbehaves, mishandles the fasting person, abuses the fasting person, so the fasting person does not abuse and misbehave and mishandle to other person. The fasting person should say that I am in fasting, that I am in fasting. So the Holy Prophet, peace be upon him, swear by Allah dignified Almighty, the fragrance of the mouth of the fasting person is the better, is the best, is the better than the fragrance of musk and amber. The fragrance, the perfume, the scent of the mouth of the fasting person is the holy, sacred, consecrated, upgraded, elevated in the presence of Allah dignified Almighty. So we should achieve the purpose of fasting. So what is the meaning of what is the purpose of fasting? The purpose of fasting is to get the fairness of heart, the pietiness of heart, the purity and purification and refinement of heart and soul and inner parts of body. The purpose of fasting is to purify the dealings, matters and affairs, character, conduct, behavior, attitude and thought will be neat, clean and transparent. The purpose of fasting is to achieve and get purified matters and affairs with other people, whether they are Muslim or not. May Allah bless you. May Allah live you long. May Allah give you tawfiq to achieve, obtain, get the purpose, objectivity and subjectivity of fasting. So what is the objectivity of fasting? The object of fasting is to get the pietiness, the fairness of Allah, the pietiness of Allah, the purity of heart, the cultured and civilized self, the purified self, the purified and sanctified thought, behavior, mentality approach will be neat, clean and transparent. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.